اللہ رب العزت نے اس کے اتارنے کے جو مقاصد بیان کیے ہیں، اسی بات کا حکم دیا کہ اس قرآن کو پڑھو اور اس میں غور و فکر کرو۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کو کفر کی تاریکی سے نور ہدایت کا رستہ دکھانے والی ہے۔ اور کسی مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اس میں ہم نے ہر ایک چیز کا بیان کر دیا ہے، متقین کے لیے واضح نصیحت ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، اس قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن سمجھنے کے لیے، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے تگ و دو کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ کلام اللہ کے علاوہ کسی اور انسان، کسی اور بشر، کسی اور جنات میں سے، ملائکہ میں سے کسی کی طرف سے ہوتا تو اس کلام پاک میں تم شدید تر اختلاف دیتے۔ اللہ رب العزت کے بار بار انسانوں کے لیے جو سب سے بڑا پیغام اس کلام پاک کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقین کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور ہدایت تب تک نہیں مل سکتی جب تک کہ کوئی بھی مسلمان اس قرآن کریم کو سمجھ کے نہ پڑے۔ جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، ان کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام اس کو کیسے پڑھتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ 10 آیتیں پڑھتے سیکھتے، 10 آیتیں قرآن کریم کی، اور جب تک ان کی مکمل تعلیم حاصل نہ کر لیتے اور جب تک ان پہ عمل پیرا نہ ہونے لگ جاتے تو تب تک 11ویں آیت نہیں سیکھا کرتے۔ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا اور نبی کریم کی جن کو صحبت میسر آئی، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، اندازہ کیجیے فصاحت و بلاغت کا شاہکار تھے، اس کے باوجود 10 آیتوں کے بعد 11ویں آیت تب سیکھتے تھے جب 10 آیتوں پہ عمل کرنے لگ جاتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں اگر کسی کو ایک سورت زبانی یاد ہو جاتی تھی تو ہم اپنے میں سے اس کو بہت بڑا انسان سمجھا کرتے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ملتا ہے، خاص کر جو حضرت عبداللہ بن عمر تھے، کہ سورہ بقرہ کو زبانی یاد کرنے پہ ان کے 8 سال لگ گئے۔ 8 سال، یہ مطلب نہیں تھا کہ صرف وہ حفظ کر رہے تھے، بلکہ اس کے مطالب، مفاہیم، اس کے معنی، اس پہ غور و فکر کرتے، وہ آرام آرام سے یاد کرتے رہے کہ 8 سال ان کے قرآن کریم کے حفظ کرنے میں لگے۔ اور ہم اجمی ہو کے 2-1.5 سال میں ہمارے بچے جو ہیں وہ قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں، تو 8 سال صرف سورہ بقرہ کو یاد کرنے پہ ان کے لگے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے اصحاب تھے وہ قرآن کریم کو کس انداز میں پڑھا کرتے تھے، کس انداز میں سیکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اور اہل علم لکھتے ہیں یہ ساری زندگی کا یہ معمول ہونا چاہیے، ساری زندگی کا، صرف بچپنے میں نہیں، قرآن ایک بار پڑھ لیا تو بس پڑھ لیا۔ اور یہ فضیلت اس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو ساری زندگی اس عمل پہ لگا رہے۔ باپ ہے تو اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھائے، بھائی ہے تو اپنی بہنوں کو قرآن پڑھائے، شوہر ہے تو اپنی بیوی کو قرآن پڑھائے، بیوی کو آتا ہے تو اپنے شوہر کو قرآن پڑھائے۔ اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ لیکن ان کاموں میں ہمیں بڑی شرم آتی ہے، اور جتنے بے شرمی کے کام ہیں وہ سارے ہم بڑے چڑلے کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ والد یا بھائی، بڑا بھائی وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو خود بھی سیکھے اور قرآن کو آگے سکھائے۔ من دل علی الخیر، جو آدمی کسی کو کسی اچھائی کے راستے پہ لگا دیتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی اجر و ثواب عطا کرتے ہیں جتنا کہ وہ نیکی کا کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حافظ قرآن کی وہ عزت ہوتی تھی، آپ نے فرمایا کہ امامت کے لیے
اس کو آگے کرو جس کو قرآن زیادہ یہاں ہو۔ غزوہ احد میں جب صحابہ شہید ہو گئے تو آپ پہلے قبریں کم تھی، آپ نے ایک ایک قبر میں دو دو صحابہ کو دفن کیا، تو آپ پہلے پوچھا کرتے تھے کہ ان دو میں سے قرآن کا حافظ کون ہے یا قرآن کا زیادہ حصہ کس کو یاد ہے، تو سب سے پہلے قبر میں ان کو رکھا جاتا تھا۔ یہ قرآن کریم کا معمول تھا جو دنیا کے اندر اس سے جڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مکہ مکرمہ کا گورنر ایک آزاد کردہ غلام کو صرف اس لیے گورنر لگایا گیا کہ وہ حافظ قرآن تھا۔ قرآن کریم کو جو بھی اس سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جڑنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس انسان کو بلند و بالا کر دیتے۔ کوئی بھی شخص جو اس سے جڑ گیا کسی حوالے سے، جس کی نسبت اس سے ہو گئی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ بہت ساری قوموں کو اس کلام پاک کی وجہ سے عروج عطا کرتا ہے اور بہت ساری قوموں کو اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اور جائزہ لیں، آج ہمارے اوپر جتنے مصائب، جتنی مشکلات، پریشانیاں آ رہی ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم سے بے رخی کرنے کی وجہ سے، قرآن کی تعلیمات اپنی زندگی سے نکالنے کی وجہ سے دنیا جہان کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کو وقت بالکل نہیں دے رہے، دیتے ہیں تو صرف تلاوت کی حد تک۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کچھ پتہ ہی کوئی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ قرآن کی توہین ہے یہ بات کرنا بھی، لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنا ایک انگریزی کی کتاب کو ٹائم دیتے ہو اللہ کے بندو، اتنا ٹائم تو اس کو دے دو۔ یہ قرآن کی توہین ہے یہ بات کرنا بھی، لیکن اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو اتنا وقت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جتنا سلیبس کی کسی ایک کتاب کو دیتے ہیں۔ جتنا ہم وقت موبائل کو دیتے ہیں اتنا وقت اس قرآن کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 16 سال، 18 سال، 20 سال تعلیم حاصل کی لیکن قرآن پڑھنا نہیں آیا، تو غور کیجئے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔